علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیارات عطا فرمائے، آج ان کا بیان ہے۔ بہت پیارا بیان ہے، بہت پیارا موضوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اور جس کو بندہ محبوب بنا لے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ جب کسی کو بندہ محبوب بناتا ہے تو پھر محبوب اور محب میں پھر تیرا میرا نہیں ہوتا، پھر فرمایا کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ تو ہر چیز کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، تو ہر شے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس کے اندر شریعت کا اختیار بھی ہے، اس کے اندر مطلقاً اختیارات بھی ہیں۔ جو محبوب تم چاہو، جس طرح محبوب تم چاہو اسی طرح ہی ہوگا۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر کہتے ہیں کی نہ کیتا یار نے، یار واسطے رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ تو سب کچھ ہے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یہ سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے۔ تو اس پیارے آقا کو اللہ نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا، آج انشاءاللہ اس کی کچھ جھلک ہم سننے کی سعادت حاصل کریں۔ دو عالم کے تاجدار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اپنے رب کی بارگاہ سے ہماری شفاعت کیجیے۔ سارے لوگ، اس کے اندر سارے داخل ہیں، اپنے بیگانے سارے داخل ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حاضر ہوں گے کہ ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں، میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑو کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی طرف سے تو ریفر کر دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں۔ پہلے گئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام نے ریفر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب گئے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے، ہمیں بچائیے، تو وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں، تم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ کن کے پاس جاؤ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے کلیم ہے، وہ اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں، میں بھی اس کے لیے آج نہیں۔ تم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ پہلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ابو البشر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں اس کام کے لیے، آج شفاعت کے لیے میں
تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے کلیم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نہیں آج اس کام کے لیے میں بھی نہیں. تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، تو اس لیے کہ وہ روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے. روح اللہ بھی آپ کا لقب ہے اور کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بھی آپ کا لقب ہے. آپ ان کے پاس چلے جاؤ. تو وہ لوگ ان میں ہم بھی ہوں گے، سارے چلے جائیں. کن کے پاس جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. جانا کب ہے؟ قیامت کے دن. کب جانا ہے؟ قیامت کے دن. یہ ہونا ہے اور میرے نبی پاک نے پہلے بتا دی ہے، آج سے 1400 سال پہلے. یہ ہم وہ بات نہیں کر رہے کہ میرے نبی نے فرمایا تو بعد میں ہوئی، نہیں، ابھی بھی یہ بات ہونی ہے، ابھی بھی یہ عمل ہونا ہے. یہ جو سارے کام ہونے ہیں وہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یوں ہونا ہے. یہ میرے نبی پاک کا علم ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے میں اس کے لیے نہیں ہوں، میں اس کے لیے نہیں ہوں. اللہ نے مجھے اختیار دیا، میں مردوں کو ٹھوکر ماروں تو مردے زندہ ہو جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرتے تھے نا. اگر کوئی کوڑ کا مرض والا آ جاتا تو آپ ہاتھ پھیر دیتے، اس کو شفا مل جاتی. اگر کوئی پیدائشی طور پر نبینا آ جاتا، کوئی پیدائشی نبینا آ جاتا، یعنی جس کی آنکھیں پیدائشی طور پہ نہیں ہے، آپ مٹی کا گلیلا بناتے ہیں، اس کی آنکھوں پہ فٹ کر دیتے ہیں اور وہ دیکھنے لگ جاتا ہے. اللہ نے ایسا کلام کمال آپ کو دیا، حتیٰ کہ وجود ہی کوئی نہیں. انسان تو ہے، آنکھیں نہیں ہے نا. مریض آ گیا کوڑ کا، پہلے مریض تو ہے نا، تو شفا دے دی. لیکن آپ کو اللہ نے یہ کمال دیا کہ آپ ٹھوکر مار کے مردے بھی زندہ کرتے. لیکن مردے بھی وہی زندہ کریں گے جو پہلے زندگی والے تھے، جو پہلے زندہ تھے. ان میں روح تھی، ان میں زندگی تھی، اب زندگی ختم ہو گئی، اس کو زندہ کرے. اس سے بھی آگے چلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی لے کے، یہ قرآن کی باتیں ہیں، مٹی لے کے تو اس کا جو ہے وہ پرندہ بنایا، چمگادڑ بنایا، اس پہ پھونک ماری اور وہ اڑنے لگ پڑا. فرمایا یہ سارے کمال تو اللہ نے مجھے دیے. جب ان کے پاس جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ یہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، تو یہ بھی فرمائیں گے آج شفاعت کے لیے میں بھی نہیں ہوں، آج سفارشی میں بھی نہیں ہوں. لیکن فرمایا تم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ. اب یہ جو ریفر کریں گے نا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، آگے بڑی لطف کی بات آنے والی ہے. یعنی چلی کہاں سے کڑی؟ ساری مخلوق قیامت کے دن جائے گی اور میرے نبی نے پہلے سے خبر دے دی ہے ابھی قیامت کب آ رہی ہے. نشانیاں کئی ظاہر ہو گئی لیکن بہت نشانیاں ظاہر ہیں. ابھی یہ آئے دن یہ معاملہ ہوتا رہتا، فلاں کو خواب آ گئی تو وہ کہتا ہے قیامت آنے والی ہے، یہ کر لو تو فائدہ ہو جائے گا، یہ کرو گے نا تو نقصان ہو جائے گا، اتنے پمفلٹ تک سیل کرو تو یہ کرو تو وہ کرو. تو اس طرح کی باتیں کئی جو ہے وہ مشہور ہو جاتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، صرف پیر ہی جس کا کوئی نہیں ہے. قیامت کی آپ کو میں موٹی سی ایک مثال بتاؤں کہ قیامت کب قائم ہوگی. جب قیامت قائم ہونی ہے نا اس سے پہلے 40 سال بچے پیدا ہونے بند ہو جانے ہیں، بچوں کی ولادت بند ہو جانی ہے. جب قیامت قائم ہونی ہے جس کی سب سے کم عمر ہوگی نا، سب سے تھوڑی عمر، اس کی عمر ہوگی 40 سال. سب سے کم عمر جس کی ہوگی اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 40 سال عمر ہوگی. اس سے کم والوں پہ قیامت نہیں آنی. 40 سال پہلے بچوں کی ولادت جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے. کبھی دیکھیں بچے ماشاءاللہ دھڑاکڑ ہو ہی رہے ہیں، تو ابھی بہت دور ہے. وہ الگ بات ہے کہ قریب ان معنوں میں کہ وہ
قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور آخرت کی جو بات ہوتی ہے تو بعض دفعہ وہ مثال اسی اعتبار سے دی جاتی ہے۔ تو اگر وہ 50,000 سال کے ایک دن کی طرف جائے تو ابھی تو 1400 سال ہوئے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں نا۔ تو اس کے مقابلے میں یہ ہے کیا، یہ تو جیسے پورے دن کے مقابلے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں، مثال اگر دے تو بنتی نہیں ہے۔ تو سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کے عرض کریں گے کہ ہماری شفاعت فرمائیں، شفاعت کیجیے۔ وہ فرمائیں گے نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں، تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دامن پکڑو، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے بھی نہیں تم جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، میں آج اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، تو وہ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے نہیں تم یوں کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، ان کے پاس جاؤ۔ اور ساری مخلوق جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ بھی کہیں گے بھائی نہیں، آج اس کام کے لیے تو میں نہیں ہوں، ہاں لیکن تم جاؤ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کی باتوں میں چلے جاؤ، وہ میرے پاس آئیں گے۔ یہ بھی میرے آقا ہی ساری باتیں بتا رہے ہیں نا کہ قیامت کو یہ ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے آقا فرماتے ہیں میری طرف ریفر کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ تو میرے آقا اگلی کہانی فرما رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر وہ میرے پاس آئیں گے، نہ میرے آقا آگے نہیں بھیجیں گے، میرے آقا آپ آگے نہیں بھیجیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے تو میں فرماؤں گا کہ میں ہی تو شفاعت کرنے والا ہوں، میں ہی تو شفاعت کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں میں شفاعت کرنے کے لیے ہوں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت ملے گی، مجھے اجازت ملے گی، تو اللہ میرے قلب میں ایسی حمدیں ڈالے گا جو اس سے پہلے کبھی میرے علم میں حاضر نہیں، ایسی اللہ کی حمدیں اللہ میرے دل میں ڈالے گا۔ میں ان حمدوں سے حمد کروں گا اور رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی حمدیں بیان کروں گا اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، کہیے آپ کی سنی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ یہ مقام ہے مصطفیٰ کریم کا، یہ اختیار ہے مصطفیٰ کریم کا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، یا رب میری امت میری امت، تو فرمایا جائے گا جائیے اور اپنی امت میں سے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیجئے کہ جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ جو کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کی مثال میرے آقا نے دی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا کہ جاؤ اس کو بھی جہنم میں اپنی امت میں سے نکال لو کہ جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ میں جاؤں گا انہیں نکال لاؤں گا، پھر واپس آؤں گا اور انہی حمدوں سے رب کی حمد کروں گا، پھر دوبارہ رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، کہیے آپ کی سنی جائے گی، مانگیے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی، یا رب میری امت میری امت،
کہا جائے گا جائیے اور اپنی امت کے ہر اس شخص کو نکال آئیے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. پہلی مرتبہ جائیں گے تو رب فرمائے گا جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو اس کو لے آؤ. تو پھر جب دوسری مرتبہ پیارے آقا فرماتے میں سجدہ کروں گا تو رب پھر فرمائے گا حبیب سر تو اٹھا، اے حبیب آپ مانگیے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی، اور جائیے جہنم سے اس کو بھی نکال لیجیے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسوں کو نکال لاؤں گا، پھر واپس آؤں گا تو رب تعالیٰ کی انہی حمدوں سے ثنا کروں گا، پھر اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، کہیے سنی جائے گی، مانگیے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، یا رب میری امت میری امت. اللہ عز و جل فرمائے گا جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم تر ایمان ہو اسے بھی آگ سے نکال لیجئے. چنانچہ میں ایسا ہی کروں گا، جاؤں گا اور ان کو بھی آگ سے نکال لوں جیسے اختیارات میرے نبی کو اللہ نے فرمائے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ ہم بذات خود رب تعالیٰ کی حمد نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سکھائے. ہماری حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد رب کے سکھانے سے. اور رب کی جیسی حمد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور کریں گے، مخلوق میں نہ کسی نے ایسی حمد کی ہے، اسی لیے آپ کا نام احمد ہے. پیارے آقا کا ایک نام احمد ہے، یعنی بہت زیادہ حمد و تعریف بیان کرنے والا. مزید فرماتے ہیں کہ اس سجدے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بے مثال حمد کریں گے اور مقام محمود پر رب تبارک و تعالی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حمد کرے گا جو کوئی نہ کر سکا ہوگا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ حمد و تعریف بیان کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں تشریف لے جائیں گے، جس سے پتہ لگا کہ حضور انور ہم گنہگاروں کی خاطر ادنا یعنی معمولی جگہ پر تشریف لے جائیں گے. آج میلاد شریف یا مجلس ذکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کے کرم سے کوئی ناممکن نہیں، اس سے ان کی شان نہیں گھٹتی، ہمارے گھروں کی شان بڑھ جاتی. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی شان و شوکت کا مالک بنایا اور آپ کو کس قدر اختیارات سے نوازا ہے کہ محشر کے دن جب کہ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی تپتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا. انسان اپنے بہن بھائیوں ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھاگتا پھر رہا ہوگا. اس دن ہر کسی کو اپنی ہی بڑی ہوگی، نیز گنہگار اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. ایسے کڑے دن میں رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنہگار امت کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی خاطر بے چین ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ عالی میں مسلسل شفاعت امت کی اجازت طلب فرمائیں گے. پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اپنے امتیوں کی شفاعت کر کر کے انہیں جہنم سے چھٹکارا دلوا کر داخل جنت فرمائیں گے. کیا بات ہے مصطفیٰ کریم کی. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. گنہگار پہ یہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. کسی کے پاؤں کی
طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا۔ یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندہ ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نارم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، پکار سن کے اسیروں کی اسی طرح دوڑتا ہوگا۔ عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ خدائی بر انہی ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی، زمانہ بر انہی قدموں پہ لوٹتا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ ہماری بھی بگڑی بنے گی۔ اور فرمایا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا رہا ہوگا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آنا رہا، میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں۔ ورنہ جس نبی کے پاس بھی جائیں گے کہیں گے نہیں، آج تو نفسی نفسی کا عالم ہے، آج تو اپنی بڑی ہے۔ فرمائیں گے نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، دوسرے نبی کی طرف ریفر کریں گے۔ لیکن میرے مصطفیٰ فرمائیں گے آ جاؤ، میں اس کام کے لیے ہوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم تر ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے لا کے جنت میں داخل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت اختیارات آپ کے قبضے میں دے دیے، کوئی چیز بھی آپ کے قبضہ اور اختیار سے باہر نہیں، مگر اس نے اپنے فضل و کرم سے مخلوق میں سے اپنے خاص بندوں مثلا انبیاء کرام، اولیاء اعزاز اور مختلف اختیارات ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ جو جس مرتبے کا مالک تھا اسے اسی کے مطابق اختیار عطا کیے گئے۔ بلا شبہ انبیاء کرام وہ قابل احترام اور مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کا مقدس مقام مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے، لہذا ان کو عطا کردہ معجزات، کمالات، اختیارات بھی دیگر مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ پھر ان میں بھی تاجدار انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ کسی مسلمان سے دفع چھپا نہیں ہے۔ لہذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات تمام انبیاء کرام کے اختیارات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے اور زیادہ ہے۔ کیوں نہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، مخلوق سے اولیاء افضل ہے اور اولیاء سے رسول، پھر اولیاء سے افضل ہے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں بھی اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور میں سب چمک والے اجڑوں میں چمکا کیے، یہ اجڑوں میں، اور میں سب چمک والے اجڑوں میں چمکا کیے پر انتے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید میں بھی جا بجا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کو بیان فرمایا۔ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ترجمہ کرتے ایمان، تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے، پھر جو آپ
جو کچھ تم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائے اور جی سے مان لیں۔ اسی طرح پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کو رب اس طرح بیان فرماتا ہے، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ ترجمہ کمزور ایمان، لڑو سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ تو جو اللہ نے حرام کیا وہ بھی حرام اور جو مصطفیٰ نے حرام کیا وہ بھی حرام۔ اگر میرے مصطفیٰ کے حرام کیے کو نہ مانے تو پھر بھی بات چلتی نہیں۔ آپ کو پہلے بھی میں نے ایک مثال دی، آپ نے سنی ہوگی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب تک حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ فارسہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجیت میں رہی، آپ حیات رہی، تب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ شریعت کی بات ہے، قرآن کہتا ہے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، ایک وقت میں 4 شادیاں بندہ کر سکتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اسی رب کے اختیار سے مصطفیٰ نے حضرت علی کے لیے وہ حرام قرار دیا دیا۔ کب تک؟ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح ہوئی ہے اور وہ حیات رہی، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر شادیاں بھی کی۔ تو یہ اختیار تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شریعت کے معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے۔ حضرت خدیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بس یہ ایک بات آپ کو بتا کے تو پھر وقت جو کہ ہو چکا ہے، ان کی گواہی کو اکیلے حضرت خدیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو اللہ کے حبیب نے 2 کے برابر قرار دیا۔ ویسے تو جہاں بھی تو معاملہ ہو تو 2 مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، یہ ہے شریعت کی بات، شریعت کا حکم۔ شریعت یہ ہے کہ 2 مرد ہوں گواہی کے طور پر یا 1 مرد ہو اور 2 عورتیں، کہ عورت کا آدھا اختیار ہے، 2 عورتیں مل کے 1 مرد کے برابر گواہی کے لیے اختیار اس کا ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حضرت خدیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکیلے کسی معاملے میں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی دے دے تو ان اکیلے کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا جو یہ فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کے حبیب نے ان کو اختیار دیا تھا۔ اس کا پس منظر مختصر آپ کو بتاؤں یہ تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جانور خریدا، پیارے آقا اس کے ساتھ جو ہے وہ خریداری کر کے تو آگے آگے تشریف لا رہے ہیں اور وہ پیچھے رہ گیا، تو جس سے جانور خریدا تھا اب پیچھے سے اس کو نا کسی اور نے بھی کہا بھائی بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں کتنے میں؟ اس نے قیمت بڑھ کے لگائی، تو اب اس کا دل ذرا بے ایمان ہوا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی بھی خریدنا تو خرید لو ورنہ میں بیچنے لگا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیچ تو نے دیا ہے، اب یہ تو کیسے بیچے گا؟ اس نے کہا وہ گواہ لاؤ، کوئی گواہ لاؤ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تو کوئی اور تو تھا نہیں گواہی کے طور پر، گواہ تھا ہی نہیں پاس، تو حضرت خدیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی تھی۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خریداری کی ہے، آپ نے خریدا ہے، تو فیصلہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں خدیمہ تو وہاں تھا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں، تو نے کیسے گواہی دی؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سب کچھ تو بن دیکھے آپ کی کہے پہ مانا، رب کو ہم نے تھوڑے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، آپ نے ہم کہا کہ یہ رب کا کلام ہے اور یہ حدیث ہے، یہ میرا فرمان ہے، تو ہم نے کہا بھئی یہ کلام رب کا ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے،
آپ نے کہا کہ منکر نکیر جو ہے یہ قبر میں آئیں گے، ہم نے دیکھا تھوڑے ہی ہے، آپ کے کہنے پہ ہم نے مان لیا، یہ باتیں تو نہیں کی۔ گویا کہ دین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے یا رسول اللہ سب کچھ تو بغیر دیکھے آپ نے مان لیا، تو یہ بھی جب چونکہ آپ نے فرمایا تو پھر دیکھے آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے آپ، ہم نے تو نہیں دیکھا نا کہ قبر میں فرشتے آئیں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے قبر میں میرے آقا آئیں گے، ہمارا ایمان ہے ہمارے کندھوں پہ جو ہے وہ 2 فرشتے کرامن کاتبین ہمارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلا؟ میرے نبی نے فرمایا ہم نے مان لیا، یا رسول اللہ ہر شے آپ کے کہے پہ مان لیا، تو یہ بھی بغیر دیکھے میں مانتا ہوں کہ آپ نے خریداری کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خزانہ کے کیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے، جس کے حق میں یہ گواہی دے دے، حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، وہی فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ اختیارات